बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं ज़िला नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल में। और नारोवाल के बारे में नाज़रीन आप जानते हैं कि एक तो पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो पंजाब की स्पेशली सकाफ़त है, उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है। यहाँ मेला, बहुत ज़्यादा मेले होते हैं, कबड्डी के बड़े प्रोसेशंस होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ खेल जो हैं वो खेले जाते हैं। और इसी तरह से कुछ शख्सियात जो हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, जिनमें अल्लामा इकबाल भी शामिल हैं। वो इसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, उनका जो इलाका था यही बनता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तब ये सियालकोट था। और इसी तरह से एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा अहम रोल अदा किया, वो हाफिज़ पीर सैयद जमात अली शाह साहब हैं, जो जिनको अमीर मिल्लत का ख़िताब भी मिला। वो भी अलीपुर सईदा यहाँ नारोवाल से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से एक बहुत अजीम शायर जिन्होंने बरसगीर में अपनी शायरी का बहुत चर्चा किया, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा गुरु नानक, वो तो सारी दुनिया ही जानती है कि यहाँ उनका जो है वो सिख मेजॉरिटी जो है वो यहाँ आती है और विज़िट भी करती है। उनके लिए बिल्कुल हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनका सियासत में अगर नाम देखा जाए तो वो माहिर कानून दान भी हैं। 3 दफ़ा प्रेसिडेंट बार रहे इसी ज़फ़रवाल के, और जनरल सेक्रेटरी भी रहे ज़फ़रवाल के। और जब डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में थे तो जॉइंट सेक्रेटरी की खिदमत भी पेश की। मेरी मुराद चौधरी अली असगर एडवोकेट साहब हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी ज़फ़रवाल के वाइस चेयरमैन हैं। और उनके फादर चौधरी अली अहमद एक ऐसी शख्सियत है जो सियासत में, समाजत में उनका बड़ा अहम रोल रहा, पंचायत में उनका बड़ा अहम रोल रहा। अपने इलाके की पंचायत में उन्होंने बड़ा अजीम रोल अदा किया। वो वाइस चेयरमैन भी रहे टाउन कमेटी के, और अपने आप को ऐसे सियासी कारकुन की तरह रिप्रेजेंट करते रहे। और उन्हीं के चचा चौधरी मोहम्मद हुसैन, वो नायब नाज़िम भी रहे, सियासत में एक बहुत बड़ा नाम। उन्होंने अपने इलाके में सियासत इस किस्म की कि ख़ुद को डिवोट कर दिया अपनी ही सियासत के लिए, इलाके के लिए। आपने इस तरह से फेमस वर्क किया। आज हम, चूँकि जिस तरह से चौधरी अली असगर एडवोकेट साहब जो हैं वो माहिर कानून दान भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो हम उनसे ओपिनियन लेते हैं कि म्यूनसिपलिटी में उन्होंने क्या रोल अदा किया, क्या कारकर्दगी रही उनकी, म्यूनसिपलिटी में क्या क्या होना चाहिए, कितने लोगों को उन्होंने फैसिलिटेट किया। और ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वकालत और सियासत, दोनों को बखूबी किस तरह से उन्होंने सर अंजाम दिया और किस तरह से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं पहले तो आपको अपने डेरे पे ज़फ़रवाल में खुशामदीद कहता हूँ। तो जहाँ तक आपने ज़िक्र फरमाया जी कि वकालत और सियासत जो है ये डिफरेंट पैटर्न है इनका, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वकील जो है वो एक अच्छा सियासतदान साबित होता है। ये तो तारीख भी बताती है जी बिल्कुल, कि हज़रत अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बेशक वो एक अजीम कानूनदान थे, और सियासत में भी उनका एक बड़ा नाम था। ऐसी है सर, बिल्कुल सर। सर, मुस्लिम लीग नून के आप बड़े एक्टिव रहनुमा हैं और PP 46 के आप सदर भी हैं। किस तरह सर आप अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हैं? और सियासत जो है इबादत है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, आप किस तरह से एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चौधरी दानियल जी साहब ने ये जो अब तंजीम साजी हुई जी उसमें मुझे PP 46 की सदारत की जो है वो ज़िम्मेदारी दी। और चूँकि उनका पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया, जी बिल्कुल, बड़ा सवीर एक्सीडेंट था, अल्लाह ताला ने उनकी जान जो है वो दोबारा उन्हें ज़िंदगी दी। बिल्कुल सही। तो उनका इलाज चल रहा है। तो मैं उनका मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हमने अपने आप को सदर नहीं समझा कभी, कारकुन ही हैं हम। तो सदर जो हैं हमारे ज़िले के, उनके साथ मिलकर तंजीम साजी भी हमने की है पीछे। और मुस्लिम लीग नून का जो झंडा लेके हम चल रहे हैं। जब क्राइसिस थे उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे हैं। गिरफ्तारी भी हुई हमारी जलसों के दौरान, तहरीक के दौरान। तो अब चूँकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ गई है, तो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं मुस्लिम लीग नून से। लेकिन चूँकि आप समझती हैं कि मुल्क जो है इस वक्त एक बहरान से गुजर रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 माह में ये जो बहरान है इस पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो काबू पा लेंगे इंशाल्लाह ताला, अपनी कबीना के साथ, अलाइज के साथ मिलके। तो सियासत और वकालत का जहाँ तक तल्लक है, मैं समझता हूँ कि एक वकील जो है वो बड़े दबंग तरीके से लोगों के मसाइल जो हैं वो पेश कर सकता है, और जहाँ भी हो।
وہ کچہری میں ہو یا کسی دیگر فورم پہ ہو تو ایک اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتا ہے وکیل جو ہے. دوسری بات میونسپل کمیٹی کی جو جناب نے فرمایا، تو میونسپل کمیٹی میں ہم 2017 میں ہماری جو ادھر سیٹ اپ بنا چیئرمین وائس چیئرمین کا، اس وقت ہم نے بہت زیادہ، چیئرمین صاحب تھے ہمارے ڈاکٹر عنایت اللہ خان صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے فلٹریشن پلانٹ صاف پانی کے لگائے پورے ظفروال میں. جو ترقیاتی کام تھے لوگوں کے، جو گلیاں بننے والی تھی وہ بنائی ہم نے. اس کے علاوہ صفائی پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی. یہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا اس وقت ہم نے. تو چونکہ ایک سال کے بعد آگے جو ہے بحران شروع ہو گیا، ایک سال ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. 2018 کا الیکشن آ گیا. الیکشن سے قبل ترقیاتی کاموں پہ پابندی لگ گئی، اور جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے آتے ہی ادارے بند کر دیے، معزول کر دیے ادارے. پھر 2-4 مہینے کے لیے اب بحال ہوئے تھے سپریم کورٹ کے حکم سے. جی بالکل ایسے. اب چونکہ وہ ادارے جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ فعال نہیں ہیں. تو بلدیاتی نظام کا جو ہے کسی بھی معاشرے میں ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. بے شک ان کے مطابق کہ جس طرح سے آپ ماشاء اللہ ماہر قانون دان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے لوکل گورنمنٹ کے مسائل کیا ہیں، اور گورنمنٹ چاہتی کیا ہے کہ 2015 سے لے کر اب تک لانگ ٹائم ہو گیا، لیکن بالکل آزاد کشمیر جیسا جو ہے وہ ماحول ریپریزنٹ کر دیا وہاں. جیسے 92 کے بعد بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، یہاں بھی بالکل بلدیات کے الیکشن نہیں ہو رہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی کبھی بل کی منظوری دے دیتے ہیں کہ ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہوں گے. کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ آج میں سن رہا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ پاس کر لیا گیا، منظور ہو گیا ہے. تو دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں، الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا وہی سابقہ گورنمنٹ کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں تقریباً وہ بلدیاتی نظام کو پسند نہیں کرتی. وجہ شاید یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی آلے نال ایم پی ایم این ایس جو ہیں. تو لیکن جس طرح سے بلدیاتی نمائندے روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں اور مسائل حل کر سکتے ہیں، اس طرح چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محلے اور ہر وارڈ، ہر میونسپل کمیٹی، یونین کونسل لیول پہ لوگ ایزی اپروچ ہوتی ہے ان کے اپنے نمائندوں کے سب پاس، بجائے کہ وہ ایم پی اے کے پاس جائیں، ایم این اے کے پاس جائیں یا کسی ضلع کے اعلیٰ افسر کے پاس جائیں. تو بلدیاتی نظام جو ہے یہ بہت ضروری ہے معاشرے کی ترقی کے لیے. جس طرح سے ہماری بنیادی ضروریات میں تعلیم اور ہیلتھ جو ہے، ہماری صحت بہت میٹر کرتی ہے، اور جس طرح سابق گورنمنٹ نے جو ہے وہ کارڈ بھی ایشو کیے، آپ کو کیا لگتا ہے ظفروال کے لیے اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے سر آپ نے کیا رول پلے کیا؟ ظفروال میں میڈم ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل تو ہیں ادھر پرائیویٹ، ایک رورل ہیلتھ سینٹر بھی ہے، لیکن وہاں پہ مستقل جو ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے. کوئی اتوار کو آ رہا ہے، کوئی جمعے کو آ رہا ہے. تو ہاسپٹل میں زیادہ تر وہ ڈسپینسر حضرات ہی ہوتے ہیں جو کہ پراپر طریقے سے لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی جو کہ ایک ڈاکٹر پراپر طریقے سے کر سکتا ہے. تو دوسرا اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہ ٹی ایچ کے وہ ہاسپٹل جو ظفروال، جو کہ پچھلے 6 سال سے زیر تعمیر ہے، وہ 2019-20 میں اس نے پراپر طریقے سے جو وہ کام شروع کر دینا تھا. مشینری ساری آ چکی ہے اس کی، لیکن سابقہ گورنمنٹ جو تھی اس کی لاپرواہی سمجھ لے یا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیاسی ٹسل سمجھ لے، اس وجہ سے وہ ہاسپٹل آج تک جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا. ایک تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ عوام کے لیے کھولا جائے. دوسری بات جو تعلیم کے حوالے سے آپ نے کی ہے، ظفروال میں گرلز ہائی اسکول اور بوائز ہائی اسکول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معیاری تعلیم جہاں پہ مل رہی ہے وہ ادارے ہیں، کام بھی بہت اچھے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بلڈنگز شروع ہوئی ہے نا جی، ہائی اسکول اور گرلز ہائی اسکول اور بوائز ہائی اسکول کی، تو وہ ابھی تک وہ بھی نون لیگ کے دور میں شروع ہوئی تھی پیچھے، لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکی. اس وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ
اب میں سمجھتا ہوں کہ کنجسٹڈ ماحول میں بیٹھنا پڑتا ہے، کمرے جو ہیں وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے سوری. اس حوالے سے میں ایک اور عرض کروں گا کہ یہ ننگل سودکا میں ابھی پرائمری اسکول جو تھا اس کو مڈل اسکول بنایا گیا، تو وہاں پہ نہ تو بلڈنگ ہے اور برسات میں ادھر جو ہے وہ 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے چینل کے حوالے سے یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو اور ضلعی گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ننگل سودکا کا جو یہ اپ گریڈ ہوا ہے اسکول، اس کی بلڈنگ جو ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے بنایا جائے تاکہ بچوں کو تعلیم جو ہے وہ مل سکے اور ہاسپٹل کو بھی جو ہے وہ TH کے اوپر. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے حکومت آئی ہے PDM کی، اور PDM کی حکومت آنے کے بعد جو ایک دم سے مہنگائی بہت عروج پر ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جانا، اور آج کی جو اپڈیٹ ہے تازہ ترین وہ انڈیکس پوائنٹس جو ہیں 2000 سے بھی کم ہو گئے ہیں، اور مطلب ایک دم سے جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 210 تک چلا گیا، 210 تک چلا گیا. کیا رائے دیں گے غریب عوام اور ایک ایسی عوام جو بالکل مزدور طبقہ ہے، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ابھی میڈم میں سمجھتا ہوں کہ جو متوسط طبقہ ہے پاکستان کا، ہمارا تعلق بھی اس طبقے سے ہی ہے، بالکل ایسی ہے سر. لیکن یہ جو عدم اعتماد کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وجہ وہ بیان کی جا رہی ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اور جو ان سے پیسے حاصل کیے گئے، جو معاہدہ تھا اس پہ عمل نہیں کیا گیا، اور اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اگلی قسط روک دی ان کی. تو چونکہ اس وجہ سے قسط نہیں آئی، قرضہ نہیں آیا، ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا اس وجہ سے. تو اب ان کے معاملات IMF کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں، $1 ارب کی گرانٹ جاری ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے. چائنا کے ساتھ بھی ان کا ہو گیا ہے ایگریمنٹ، $2 ارب 30 کروڑ جو ہے وہ بھی جاری کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیسے آ جاتے ہیں تو ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور مہنگائی پہ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف انشاءاللہ تعالیٰ دے گی گورنمنٹ. اگلے 2-4 مہینے یہ حکومت بھی بحران پہ، مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ کنٹرول نہیں کرتی تو یہ بھی نااہل ہی ہوں گے. میں چونکہ نون لیگ کا ہوں، لیکن میں یہ کہنے پہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ چونکہ انہیں ابھی ٹائم نہیں ملا، 2-3 ماہ ملے ہیں، اگلے 4 ماہ کے اندر اگر یہ ان بحرانوں پہ قابو نہیں پائیں گے تو یہ انہوں نے کس طرح سے نیکسٹ الیکشن میں جانا ہے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں اور جو الائز ہیں وہ ان بحرانوں پہ، مہنگائی پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. سر جس طرح سے ڈویژن گوجرانوالہ کو مسلم لیگ نون کا جو قلعہ سمجھا جاتا ہے، اب جب وقت بدل گیا ہے، مہنگائی کافی ان ہو گئی ہے، PDM میں سب لوگوں کو یہ تھا کہ ساری جماعتیں مل کر ملک کو کنٹرول کر لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے برعکس ہو گیا کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 79 پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اس وقت. تو آپ اس میں سر کیا اپنی اوپینین کا اظہار کریں گے؟ کیا مسلم لیگ نون کا گراف جو ہے وہ نارووال میں اسپیشلی ڈاؤن ہوا ہے، یا مطلب PTI کا اگر کمپیریزن کہیں بن رہا ہے، یا مسلم لیگ نون کا ہی زیادہ تر فوکس ہے لوگوں کی طرف؟ سمجھتا ہوں اسی لیے یہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی. فیصلہ کیا تمام اتحادی جماعتوں نے کہ اب اس کو گھر بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، تو اس کو گھر بھیجا ہے. رہی بات مسلم لیگ نون کا جو قلعہ ڈویژن گوجرانوالہ ہے، تو لوگ باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کی جو پالیسیاں تھیں، انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی تو وہ لگاتار کرتے آ رہے تھے، اور اس کے بعد جو IMF کے معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی صرف اسی وجہ سے کہ وہ گھر جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا یہ اگلی حکومت پہ ملبہ پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہمارے گوجرانوالہ ڈویژن کی باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جس بحران میں یہ ملک، یہ گورنمنٹ آئی ہے، جس بحران کا شکار تھا ملک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ پچھلی حکومت کا ہی کیا دھرا ہے، جو یہ حکومت جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
بالکل صحیح سر. میونسپل کے حوالے سے اب میں آپ سے بات کرتی ہوں. جس طرح میونسپل کمیٹی میں چیئرمین یا وائس چیئرمین کا ایک رول ہوتا ہے کہ اربن یا رورل سینٹرز کی پلاننگ کرنا, صاف پانی کی فراہمی دینا, اس کے علاوہ لینڈ کا جو ہے پراپر ریکارڈ, کنسٹرکشن, ہر چیز جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹی کے انڈر ہوتی ہے. کس طرح سے سر آپ نے اپنی تمام ڈیوٹیز کو سر انجام دیا, اور سب سے اسپیسیفک جو سینیٹیشن کا عمل ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے سر کتنا لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو ہمیں ٹائم ملا کام کرنے کا, اس دوران ہم نے جیسا کہ میں نے عرض کی کہ صاف پانی کی فراہمی کا ہم نے منصوبے شروع کیے. فلٹریشن پلانٹ کافی تقریباً تمام وارڈوں میں ایک ایک دو فلٹریشن پلانٹ لگائے ہم نے. اس کے بعد صفائی کے لیے جو سینٹری ورکرز تھے ہمارے, تو انہوں نے بھی کافی محنت سے شہر کو صاف کیا. جو ہے یہ شجرکاری مہم کے ذریعے پودے لگائے گئے شہر میں تاکہ ماحول صاف ہو سکے. باقی بلڈنگز کا جو معاملہ, یہ ایک محکمہ, ایک افیسر ہوتے ہیں ہمارے بلڈنگ کے, انفورسمنٹ انسپیکٹر ہوتے ہیں, جو کہ بلڈنگز جو ہیں انہیں نقشہ کے مطابق بنایا جاتا ہے, ان سے نقشہ فیس لی جاتی ہے, تو وہ انہیں کنٹرول کرتے ہیں تاکہ کوئی تجاوز کر کے بلڈنگ نہ بنائے, کوئی مطلب ایسی بلڈنگ نہ بنائے جو نقصان دہ ہو لوگوں کے لیے. تو اس سے فنڈ بھی چونکہ کمیٹی کا اکٹھا ہوتا ہے, اور جو صورتحال جو ہے وہ میں سمجھ کے ایک سمیٹری کے مطابق بلڈنگ جو ہے وہ بنتی ہے. بالکل صحیح سر. جس طرح سے آپ ماشاء اللہ سے 2 سے 3 دفعہ پریزیڈنٹ رہے, جوائنٹ سیکرٹری بھی رہے ڈسٹرکٹ نارووال کے, اور ویسے جنرل سیکرٹری بھی رہے آپ ظفروال کے, آپ نے اپنی خدمات جو وکالت میں دی ہیں, کیا آپ کو الیکشن کا اگر کمپٹیشن کیا جائے, ویسے کمپیریزن بنتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ بلدیات کا ہے, وہ ماشاء اللہ سے بار کا ہے, تو کتنا ایکسپینس جو اس میں ہوتا ہے, اور کس طرح سے موٹیویشن کس میں زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, بلدیات میں یا بار میں ڈیفیکلٹ لگتا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ نے سیاست جو ہے وہ لوکل پالیٹکس ہو یا بار پالیٹکس ہو, اگر تو آپ نے عزت کے لیے کرنی ہے, خدمت کے لیے کرنی ہے, تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح, اسٹریٹ فارورڈ بات کی جاتی ہے, یہ کام ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. باقی عوام کی خدمت کرنی ہے. وکلا کی جو پالیٹکس ہے وہ ہے تو مشکل, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ 2 دفعہ میں نے کامیابی حاصل کی. بار نے 2 دفعہ مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا, صدر بنایا مجھے, تو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں دفعہ جو ہے وہ, پہلی دفعہ میں نے وہ چیمبرز وغیرہ وکالہ کے لیے تیار کیے, اور دوسری دفعہ جو ہے وہ میں نے بار کی ویلفیئر کے لیے جو ہو سکتا تھا, بار کے اندر جو گلیاں بننے والی تھی وہ میں نے بنوائی, فرنیچر تھا بار کا, لائبریری مینٹین کی ہم نے. اس کے علاوہ دیگر جو مسائل تھے وکالہ کے, بار اور بینچ کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم رکھنا ہوتا ہے تاکہ کام سموتھلی چل سکے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کافی بار میں ہم نے کام کیا, دونوں دفعہ ہی. وکالہ کا اعتماد ہم پہ ہے. ہمارا ہی گروپ جو ہے وہ پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 11 الیکشن میں سے 8 ہم نے جیتے ہیں ادھر. ماشاءاللہ. جی, مطلب آپ کا گروپ جو ہے وہ, ہمارا گروپ انشاءاللہ تعالیٰ عرصے سے جو ہے وہ ادھر اقتدار میں رہا ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گروپ ایک اچھی کوآرڈینیشن ہے ہماری جو گروپنگ میں. تو مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارا ہی پریزیڈنٹ بنے گا انشاءاللہ. صحیح سر. بلدیاتی الیکشن اگر گورنمنٹ نے جس طرح سے آج ایکٹ منظور کیا ہے, اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ. اس دفعہ سر مسلم لیگ نون کی طرف سے میونسپل کمیٹی ظفروال کا امیدوار چیئرمین کا. بالکل صحیح. جی تو سر آپ کی تمام ٹیم نے, اور اسپیشلی جس طرح سے آپ پریزیڈنٹ ہیں, تنظیم سازی کے حوالے سے آپ نے اپنی جو تنظیم سازی کی ہے UC لیول پر, اس میں آپ کو کیا ڈفرینس جو ہے وہ پہلے کی دفعہ اب میں کتنا ڈفرینس نظر آتا ہے, کس طرح سے آپ نے تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل جو ہے وہ MP MNS جو ہیں وہ خود اپنے جو ووٹر سپورٹر ہوتے تھے ان کی لسٹیں بنا کر بھیج دیتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ جا کے باقاعدہ ٹیلی فون نمبر, نام, ولدیت اور گاؤں موضع جات جو ہیں وہ لکھ کے ہم نے اوپر بھیجے ہیں, کیونکہ قیادت کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے تنظیم سازی ہو کہ ہم اوپر سے بیٹھ کے فون کریں ورکر کو, اور وہ کہے کہ جی میں مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں, اور میں شامل ہوا ہوں, میں نے
तंजीम में शामिल हूँ मैं। पहले ये होता था कि वो वोटर सपोर्टर की लिस्टें बनाकर भेज दी जाती थी, जी जी। तो लोकल लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे कोई वर्कर नहीं होता था, ये कागज़ों में ही लिखता। स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह से यूथ में बड़ी मकबूलियत रहती है सियासतदानों की, आप अपनी नौजवान नस्ल के लिए क्या रोल आपने अदा किया स्पोर्ट्स के हवाले से? जैसे आपको पता ही है जी, कल्चर जो है, सकाफत जो है पंजाब की, उसमें कबड्डी या फुटबॉल या इस तरह के जितने भी गेम्स हैं, नौजवान नस्ल को कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी। स्पोर्ट्स जो हैं, खेलें जो हैं, किसी भी माशरे के लिए जो है, एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है, एग्जैक्टली। जब मैदान सजेंगे तो हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि वीरान होंगे और लोग नशे की तरफ नहीं जाएंगे, तो सेहतमंद मुआशरा जो है वो तश्कील पाएगा खेलों की वजह से। तो हमारा भी मिशन यही है, हम गाहे बगाहे नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं, फुटबॉल के, क्रिकेट के और कबड्डी भी। इधर मेला वसाखी होता है इधर, और दीगर मेले भी लगते हैं, मेला मराड़ा मेला है इधर, और बगीची का मेला लगता है दरबार पे, चांबलियाल का मेला है। इस तरह से बड़ा पिंड जरपाल में एक मेला होता है, तो मेलों पे भी कबड्डी होती है। और अदरवाइज़ भी साल में जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे डेज़ हैं, 6 सितंबर के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से या 3 मार्च के हवाले से, तो साल में गाहे बगाहे जो है ये इवेंट्स होते हैं खेलों के, तो हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं नौजवानों की, इंशाल्लाह ताला शामिल होते हैं उनके साथ। अपनी इस जो डिस्ट्रिक्ट की क़यादत है, कितने हद तक इससे सेटिस्फाई हैं? और जैसा कि हुकूमत आपकी है, तो आपने अपने इलाके के लिए स्पेशली जो आपकी हल्का में मसाइल हैं, आपकी म्यूनसिपल में कमेटी में जो मसाइल हैं, कितनी हद तक रिपोर्ट किया आपने इनको? जी सैयद अजहर हसन शाह साहब गिलानी साहब जो हैं, वो हमारे मुस्लिम लीग नून ज़िला नारोवाल के प्रेसिडेंट हैं। तो एक तो वो रूहानी शख्सियत है, सारा ज़िला उनकी इज़्ज़त करता है, अदरवाइज़ भी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो है वो भरपूर तरीके से उन्होंने तंजीम साजी की क़यादत की है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हुए हैं वो, पूरे एक्टिव प्रेसिडेंट हैं। तो चूँकि जहाँ तक तरक्याती कामों का तल्लक है, तो चूँकि दानियल अजीज़ साहब हमारे हल्के के MNA हैं नून लीग के, जी जी, तो MPA हमारे हल्के का चूँकि नून लीग का नहीं है, नहीं, तो अब उन्होंने हमारी उनके साथ मीटिंग थी हफ्ता इतवार को, लास्ट जब एक्सीडेंट उनका हुआ है। जी जी, तो जुमेरात को जब वो हल्के में आए हैं, तो तकदीर की वजह से, मैं समझता हूँ बाद की किस्मत की वजह से एक्सीडेंट उनका हो गया। अदरवाइज़ हमारी उनके साथ उन्हीं दिनों मीटिंग थी तरक्याती कामों के हवाले से, जो कुछ तो हो रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट उनसे की थी जब वो इस्लामाबाद थे टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा था कि जी हफ्ते इतवार को हम इधर ही हैं, इधर बैठ के फिर आपस से सारा डिस्कस करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे सारी। लेकिन चूँकि उनका एक्सीडेंट हो गया, सही, तो अब MNA साहबा से हम बात करेंगे, महनाज अकबर अजीज़ साहब से, कि थोड़ा सा वो अगर दानियल साहब के इलाज मुआलजे से थोड़ी सी फ़ारग होती है। अभी चूँकि उनकी सर्जरीज हो रही हैं, जी जी, जो छोटी मोटी रह गई हैं, बड़ी तो हो गई हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी परसों MNA साहबा से, तो उन्होंने कहा था जी छोटी छोटी सर्जरीज होंगी चंद दिन तक, तो मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, उसके बाद रब्ता करूँगी आपके साथ। उनसे भी हमारा रब्ता है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। सर, फैमिली की सियासत, समाजत, पंचायत को देखते हुए क्या आपको कभी इलाके में पंचायत का, जैसे वैसे तो आप वकालत से मुंसलिक हैं, थाना कचहरी का कोई सिस्टम हो तो लोगों की जो भी काम है वो बड़ी अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाते होंगे, लेकिन पंचायत में सर आपने जो हमारे लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फ्रीज़ है, किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि वकालत ठीक है, एक प्रोफेशन है, लेकिन मेरी 100% कोशिश होती है कि जब मेरे पास कोई केस आता है, ख़ास तौर पे फैमिली नोयत का, तो मैं दायर करने से पहले कोशिश करता हूँ कि ये किसी तरह से पैचअप हो जाए, सुलह हो जाए, है। तो चूँकि मेरा डेरा भी गांव में है तो शहरी एरिया, लेकिन ये इसकी अपनी शनाख्त है नंगलसूद खां की। जी जी। तो मेरे डेरे पे अक्सर पर्याप्त पंचायत होती है, तो बड़े अच्छे तरीके से हम कोशिश करके लोगों का पैचअप करवाते हैं हर वाले से, फैमिली मैटर्स हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो या दीगर मामलात में भी, ये जो प्रॉपर्टीज़ के मामलात होते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होती है कि सबसे पहले पंचायत में ही मामला हल हो, ताकि लोगों को मसाइल जो है वो, क्योंकि कचहरी में बड़े मसाइल हैं लोगों को, थाने में बड़े मसाइल हैं, तो कोशिश यही होती है कि उधर ना जाएं, यहीं पे मामला हल हो
بالکل تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں، ماشاءاللہ، میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل ادھر ہی حل ہیں۔ لاسٹ میں آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے سٹی ظفروال کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں میڈم یہی اپنے شہر والوں سے کہوں گا کہ لالچ، جھوٹ، یہ جو حسد ہے اس سے بچیں، اور معاشرے کی جو ہے وہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی طرف آئیں، لوگوں کے مسائل میں اضافہ نہ کریں بلکہ مسائل میں کمی کریں، جو مخیرہ زراعت ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ارد گرد دھیان دیں، اور غریب لوگ جو ہیں جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں، تاکہ مہنگائی کے اس دور میں ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ بہت اچھا پیغام جی۔ تو ناظرین، یہ تھی چودھری علی اصغر ایڈوکیٹ صاحب کے پیغام جو آپ لوگوں نے سنا۔ ان کی گفتگو بہت اچھی تھی۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے اپنی جتنی بھی ریپریزنٹیشن تھی اپنے علاقے کی وہ بہت اچھے سے دی ہے، اور ساتھ ہی دانیال عزیز صاحب کے بارے میں بھی بات کی کہ بہت اچھے ایم این اے ہیں اور بہت اچھا کام بھی کرتے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ ترقیاتی کاموں کا ان کو جو ہے وہ میسج نہیں پہنچایا جا سکا، جس کی وجہ سے ان کی صحت یابی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی معاملات پر انہوں نے بڑا اچھا یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں باقاعدہ طور پر ڈفرینٹ کام کیے، جس میں واٹر سپلائی کا، صاف پانی کا انتظام سب سے پہلا فوکس تھا۔ دوسرا جو انہوں نے پلاٹس لگوائے ڈفرینٹ جگہوں پر، یعنی گرینری کے لیے بھی وہ بڑے مفید ہیں، ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے بھی بڑے مفید ہیں۔ کلائمیٹ جو آج کل چینج ہو رہا ہے، کبھی سردی جیسا موسم بارش کی وجہ سے اور کبھی گرمی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے بھی بڑا مفید عمل ہے۔ اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے بارے میں انہوں نے اپنی اوپینین کا اظہار کیا کہ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ملک کو سٹیبل کر لیں گے، اور ہماری بھی ابھی عہدے وابستہ ہیں، انشاءاللہ تعالی معاملات ٹیکل ہو جائیں گے۔ اور ننگل سود کا جو گاؤں ہے ان کا، اسی کے اندر چونکہ ان کا ریزیڈنشل ایریا بھی ہے اور ساتھ ڈیرا بھی ہے، جس میں اپنے گاؤں کے جتنے بھی معاملات ہیں، ارد گرد علاقے کے جتنے معاملات ہیں، جب ان کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں تو بہت پراپر طریقے سے چودھری صاحب اس کا ڈیسیجن کرتے ہیں، جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتا ہے اور عدالت اور کچہری سے بھی پرہیز گاری کے بارے میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔